بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، کوئی مانے یا نہ مانے، انسان قرض لے کر اس کا سکون برباد ہو جاتا ہے، اور انسان جب قرض کے دلدل میں پھنس جائے اور پھر وہ مشکلات، پریشانیاں، مصیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے دل میں عجیب قسم کے وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ چھپتا پھرتا ہے اور اپنے اندر عجیب قسم کی فیلنگ محسوس کرتا ہے، اور پھر نفس اور شیطان بھی اس کو بہکاتے ہیں، اور وہ پریشانی اور بے بسی کے عالم میں کبھی وہ جھوٹ بولتا ہے، اور کبھی اس کے دل میں وسوسہ آتا ہے کہ میں چوری کر لوں، ڈکیتی کر لوں، لوگوں سے فراڈ کر لوں، جس طرح بھی ہو میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ تو یہ یہاں پر دو تین باتیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ انسان کوشش کرے کہ قرض نہ لے۔ اگر بہت ہی مجبوری ہے، انتہائی زیادہ مجبوری ہے، تو قرض لے، اس نیت سے لے کہ میں نے قرض دینا ہے واپس۔ اور قرض، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، قرض لیتے ہیں اور دینے کی نیت ہی نہیں ہوتی، ایک سے اٹھایا، دوسرے سے لیا، تیسرے سے لیا، اب وہ چھپتا پھرتا ہے، ایک سے بھی دوسرے سے بھی، اس پر جھوٹ بھی بولی جا رہا ہے، اس پر اور وسوسے بھی ہیں، اس کا سکون بھی برباد ہو گیا، پریشانیاں، مشکلات بھی اس کو آ گئی۔ تو ایک تو صورت یہ ہے، اور یہ تو ٹھیک نہیں ہے قطعاً، اس کی اللہ بھی مدد نہیں کرتے۔ ایک یہ کہ انسان مجبوری میں ہے، اسے چاہیے کہ وہ قرض لے، لیکن نیت کرے کہ میں نے یہ قرض ادا کرنا ہے۔ جب ادائیگی قرض کی نیت ہوگی تو اللہ کی مدد بھی شامل حال ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کے قرض کے اسباب کی صورت مقدر فرما دیں گے۔ اور دوسرا، وہ لوگ جو کسی کو قرض دیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو قرض دار کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرے، اس کو مہلت دے، جس نے قرض لیا ہے وہ تنگ دست ہے، مجبور ہے، قرض نہیں دے سکتا، تو اس کو مہلت دے، اور پھر بھی نہیں دے سکتا تو وہ اس کو معافی دے دے یا اختیار دے دے کہ چلو ابھی نہیں تو جب ہو گئے دے دینا۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے قیامت کے دن وہ شخص جو قرض دار کے ساتھ نرمی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے، اللہ کے سائے میں وہ ہوگا۔ تو قرض دار کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرنا چاہیے۔ اس پر بے شمار احادیث بھی موجود ہیں کہ اللہ کے رسول نے بھی قرض لیا، لیکن نیت قرض ادا کرنے کی رکھنی چاہیے۔ ہم نیت بھی نہیں کرتے کہ ہم نے قرض دینا ہے، اور ایک سے بھی لیا، دوسرے سے، تیسرے سے، پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ نیت ہو قرض ادا کرنے کی، اور پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے اور قرض ادا ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو وظیفہ آپ کو بتانے چلا ہوں، قرض پہاڑ جتنا قرض بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے اترنے کی صورت مقدر فرما دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں، ایک شخص آیا، کہا میں قرض کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہوں، تو حضرت علی نے فرمایا کہ ایسا وظیفہ نہ بتاؤں جو اللہ کے رسول نے بتایا، ایسی دعا نہ بتاؤں کہ اس کو پڑھنے سے اگر پہاڑ برابر بھی آپ کا قرض ہوگا تو اس کی ادائیگی کی اللہ صورت مقدر فرمائیں گے۔ وہ وظیفہ ہے، آپ یاد کر لیں، حدیث کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے کہ پہاڑ برابر قرض بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کی صورت مقدر فرما دیتے ہیں۔ وظیفہ ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ پھر سن لیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ وظیفہ ہے، یہ دعا ہے، یہ کثرت سے پڑھنی ہے، صبح اور شام، 101 مرتبہ صبح پڑھیں، 101 مرتبہ شام کو پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی قرض کی ادائیگی کی صورت مقدر فرمائے گا۔ اور یہ 40 دن تک آپ نے یہ عمل توجہ کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، وقت کی پابندی کرتے ہوئے اور صحیح توجہ کے ساتھ، اللہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے یہ پڑھنا ہے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ بہت مختصر، بہت آسان وظیفہ ہے، آسان دعا ہے،
اور مقروض کو چاہیے کہ وہ تہجد کی نماز کا اہتمام کرے۔ تہجد کی نماز میں رحمتیں برستی ہیں، جس پر اللہ کی رحمت برسے گی اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فرما دیں گے، اس کی قرض کی ادائیگی کی صورتیں مقدر فرما دیں گے۔ اس لیے چاہیے، قرض دار کو چاہیے کہ وہ تہجد کی نماز پڑھ کر اللہ سے مانگے، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگے، اللہ سے مدد کا سوال کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں مقدر فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرض سے محفوظ رکھیں، قرض اگر لیا ہے تو اس کے ادا کرنے کی صورتیں مقدر فرمائے۔